وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کی زندگی تیاری کے لیے ہے اور آخرت کی زندگی عیش کے لیے ہے، مزے کے لیے ہے۔ آخرت میں کوئی تکلیف نہیں ہے اگر دنیا میں صحیح زندگی گزار کر گیا ہے، تیاری کر کے گیا ہے۔ جس طرح زندگی گزارنے کو کہا گیا ہے اس طرح اگر زندگی گزاری ہے تو آخرت میں موج مزے ہیں، کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہے۔ لیکن چند دن کی زندگی اگر عیش کی گزار لی، آزادی کی گزار لی، منمانی کی گزار لی، جی چاہی کی گزار لی، تو مرنے کے بعد کی جو اصل زندگی ہے وہ پریشانی کی زندگی ہوگی، مصیبتوں کی ہوگی، ذلتوں کی ہوگی، اللہ کے عذاب اور عقاب کی ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی، تم میں سمجھدار وہ آدمی ہے جو آج کی زندگی میں وہ کام کر لے، وہ اعمال بنا لے جن اعمال کی وجہ سے مرنے کے بعد کی زندگی کامیاب ہوتی ہے، وہاں عیش ملتا ہے، راحت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ چند روزہ زندگی ہے، ذرا قربانی والی گزارو، اپنی آزادی کو چھوڑ دو، منمانی نہ کرو، جی چاہی نہ کرو، تو جو زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے، جس کے بعد موت نہیں ہے، جس کے بعد فنا نہیں ہے، وہ زندگی راحتوں کی، عزتوں کی، بلندیوں کی، خوشیوں کی، جی چاہی پوری کی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ جہاں جا رہے ہو اور جہاں جا چکے ہو جنت میں، فرمایا کہ اس جنت میں تم کو وہ سب ملے گا جو تمہارا جی چاہے گا، تم جو مانگو گے وہ ملے گا، اور جو نہیں مانگ سکو گے، صرف خواہش دل میں آئی ہے وہ بھی ملے گا۔ اور آگے عجیب بات فرمائی کہ دل میں خواہش بھی نہیں ہو رہی۔ بعض مرتبہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کیا مانگنا، کیا سوچنا، کیا تمنا کرنا۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی دیں گے اپنی طرف سے، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، کہ جو پروردگار رحیم و غفور ہے اس کی طرف سے میزبانی ہوگی، وہ تمہارا میزبان، تم اس کے مہمان ہوں گے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سمجھدار انسان وہ ہے جو آج کی اس مختصر سی زندگی میں وہ اعمال کر لے جو اعمال مرنے کے بعد کام دینے والے ہیں۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مر گئے ختم ہو گئے، کیا ہے؟ مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس لیے مسلمان پابند ہوتا ہے، آزاد نہیں ہوتا ہے، عقیدوں میں آزاد نہیں ہے، عبادات میں آزاد نہیں ہے، معاملات میں آزاد نہیں ہے،
اخلاق میں آزاد نہیں ہے، معاشرے میں آزاد نہیں ہے، غمی خوشی میں آزاد نہیں ہے، صحت و بیماری میں وہ آزاد نہیں ہے، جوانی بڑھاپے میں آزاد نہیں ہے، سفر و حضر میں وہ آزاد نہیں ہے، دیکھنے میں آزاد نہیں، بولنے میں آزاد نہیں، سننے میں آزاد نہیں، کوئی چیز پکڑنے میں آزاد نہیں، چھونے میں آزاد نہیں، چلنے میں آزاد نہیں، کھانے پینے میں آزاد نہیں کہ ہم جو مل جائے گا کھا لیں گے، جو ملے گا پہن لیں گے، جو چاہے دیکھ لیں گے۔ مسلمان آزاد نہیں ہے۔ مسلمان کہتے پابند رہنے والے کو، اسلام کہتے پابندی کو، یعنی اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا۔ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے احکام، نبی کے طریقوں کا پابند بنا لے، وہ مسلمان ہے۔ اس لیے کہ اس سے یہ دو چیزیں پوچھی جائیں گی، کس کے حکم پر چل کر آئے، کس کے طریقے پہ چل کے آئے۔ من ربو کا، کون تھا تمہارا رب؟ رب کو مانا، رب کے احکام مانے، رب کا عقیدہ صحیح بنا کر آئے، اور وہ رب نے دین بھیجا تھا نبی کے ذریعے سے، وہ دین پر زندگی گزاری۔ صرف نماز، روزہ، حج، زکات کا نام دین نہیں ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک مومن و مسلمان وہ دین کا پابند ہے۔ پیدا ہوتے ہی بچہ تو غیر مکلف ہے، وہ بچہ ہے، شعور و احساس اسے نہیں ہے، لیکن اس کے جو بڑے ہیں، ماں باپ ہیں، دادا دادی، نانا نانی، چچا ماموں، تایا، یہ ذمہ دار ہیں اس بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ بچہ ابھی آیا ہے، ماں کے پیٹ سے گندگی لیے ہوئے، اس کو صاف کرو، نہلاؤ، وہ ننگا ہے، کپڑے پہناؤ۔ ابھی اس کے منہ میں کوئی چیز ڈالنے سے پہلے دیکھا نا، گھٹی ڈالنا، شہد چٹاتے ہیں، کھجور چبا کے اس کے تالوں میں لگاتے ہیں، اس سے پہلے اس کے کان میں اذان دو، ایک کان میں اذان دو، ایک کان میں اقامت کا۔ اس لیے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کا تعارف ہے، اللہ کو پہچاننا ہے۔ ماں باپ کو بعد میں پہچانے، پہلے اللہ کو پہچانے۔ ماں باپ کی بڑائی اس کے دل میں بعد میں، اللہ کی بڑائی اس کے دل میں پہلے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 4 مرتبہ اللہ کی بڑائی اس کے دل میں ڈالی جا رہی ہے۔ حالانکہ بچہ ہے، رو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں رہا، سن نہیں رہا ہے، لیکن حکم اس کا ہے بڑوں کو کہ اس کے کان میں اذان دے کر اللہ کی بڑائی سے اس کے دل کو مانوس کرو، اس کے دل میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی جائے۔ کسی کو بڑا نہ سمجھے گا، وہ اللہ ہی کو بڑا سمجھے گا، اور پھر اللہ کی الوہیت اس کے دل میں بیٹھا ہو۔ اللہ دنیا میں آ رہے ہو، اللہ کی عبادت کے لیے آ رہے ہو۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان و جنات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو پیدائش کا مقصد انسانوں کی اللہ کی عبادت ہے۔ کھانا، کمانا، نوکری کرنا، صنعت و حرفت کرنا، حکومت سیاست کرنا، یہ ضرورتیں ہیں، مقصد نہیں ہے۔ کھانا ضرورت ہے، پہننا ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، تجارت، حکومت، سیاست، زراعت، یہ سب ضرورتیں ہیں، زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد زندگی عبادت ہے۔ اللہ کی مانو، اللہ پر ایمان لاؤ، اور ایمان کا تقاضا اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ ایمان کے معنی صرف یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، کچھ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کا کلمہ ہے، اس کو پڑھ کر یقین کرنے سے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اب ایمان اس میں اندر داخل ہو، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ کا یقین، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کی ذات و صفات کا یقین،
आदमी के दिल में दाखिल हो, इसके लिए मेहनत करनी पड़े। बहुत से लोग कहते हैं तबलीग में ईमान वालों को दावत देते हो, ईमान की, ईमान वालों को दावत देते हो आमाल की, गैरों को दावत दो। ये बड़ा बड़ा इज्तिमा करके आप मुसलमानों को जमा करके उनको दावत देते हो। अगर ये बात एतराज की, इश्काल की सही है, तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालो ईमान लाओ। कुरान की बात कह रहे हैं, ईमान वालों से खिताब है कि ईमान लाओ, यानी ईमान तुम्हारा है, मौजूद है, लेकिन जो मतलूब है वो ईमान अभी नहीं है। ईमान इतना बनाओ कि अल्लाह के फराइज पर आना आसान हो। अल्लाह ताला ने जिन बातों को नाजायज हराम करार दे दिया है, उसे बचना आसान हो जाए, बल्कि फराइज के अदा करने में हलावत और मजा आए, नमाज पढ़ने में मजा आए, रोजा रखने में मजा आ रहा हो, ज़कात देने में मजा आता हो, खुशी होती हो, हज करने में खुशी और मजा आता हो, अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत पे लुत्फ आता हो, दुआ मांगने में मजा आता है, दुआ मांगने में आदमी को हलावत नसीब होती हो। लोग सो रहे हैं और सो के मजे ले रहे हैं, और जिसके दिल में ईमान अंदर चला जाता है, ईमान की बशाशत दिल में दाखिल हो जाती है, उसे जागने में मजा आता है। लोग कहते लगा के मजा लेते हैं। ये अल्लाह का बंदा रात की तन्हाइयों में गरम गरम आंसू बहा के अल्लाह के सामने रो के मजे लेता है। लोगों को जो खुशी में कहते लगाने में मजा नहीं आता, वो मजा इसे रोने में आता है। लोग खा के मजे लेते हैं, इसे खिलाने में मजा आता है। लोग तारीफ सुन के मजे लेते हैं, लोग इसे गालियां देते तो मजा आता है। अल्लाह के दीन के लिए गालियां सुनने को मिल रही है। तो ईमान जब अंदर आता है तो जिंदगी बदल जाती है। तो इस बच्चे के कान में अल्लाह की तौहीद दाखिल की जा रही है। बेटा तुम आ गए दुनिया में, अब तुम्हारे दुनिया में आने का मकसद यह है कि तुम्हें अल्लाह की इबादत करनी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। माबूद तो आखिरी मतलब है। माबूद वो होता है जो खालिक भी है, जो मालिक भी है, जो राज़िक भी है, जो नाफे व ज़ार भी है, मुही व मुमीद भी है। तमाम इंसानों के हालात उसी के हाथ में है। नफा वही देता है, नुकसान उसी की तरफ से आता है, इज्जत वही से आती है, जिल्लत वही से आती है। मौत हयात का मालिक तन्हा वो है, हालात का बनाने वाला, बिगाड़ने वाला तन्हा वो है। सारे हालात उसी की तरफ से आते हैं। जब हमारा मौत हयात का मालिक वो है, और मौत हयात के दरमियान के जितने मसले हैं सब उसी के हाथ में है, तो ज़ाहिर के सजदा उसी का होगा, इबादत उसी की होगी, कुछ उसी को किया जाएगा, खौफ उसी से खाया जाएगा, उम्मीदें उसी से वाबस्ता की जाएंगी, मोहब्बत उसी से की जाएगी, इसलिए कि सब कुछ हमारा वही है। ये एक वो राजी हो गया, सारे मसले हल हो गए। अगर ये को नाराज हो गया, सारे मसले बिगड़ गए। इसलिए फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मन अस्लह फीमा बैनहु व बैन अल्लाह, अस्लह अल्लाहु फीमा बैनहु व बैन खल्क़ी। जिसने अपने अल्लाह के ताल्लुक को सही कर लिया, अपना अल्लाह से मसला हल कर लिया, अल्लाह को खुश कर लिया, अल्लाह को राजी कर लिया, तो अल्लाह ताला उसके और मखलूक के दरमियान के जितने मसाइल हैं सब खुदा हल कर देंगे। मखलूक को राजी करने के चक्कर में ना पड़ो, ये खालिक और मालिक को राजी करने की फिक्र करो। एक को राजी करना आसान है, हजारों को राजी करना आसान नहीं है। वो एक राजी हो गया, सारे मसले तुम्हारे हल हैं।
اگر تمہاری بیوی تم سے ناراض ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی ہم سے ناراض ہے. اللہ کو راضی کرو, اللہ تعالیٰ بیوی کے دل میں ہماری محبت ڈال دیں گے, اور بیوی کی محبت شوہر کے دل میں ڈالیں گے, اور محبت کی زندگی گزرے گی, جنت کا مزہ آئے گا. ماں باپ کے اولاد کے تعلق بگڑے ہوئے ہیں, اس کے مطلب اللہ ناراض ہے. اللہ کو راضی کر لو, اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ڈال دیں گے, اور ایک دوسرے کے حقوق ادا ہوتے چلے جائیں گے, مسئلے حل ہو جائیں گے. اس لیے کہ مسئلہ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کو راضی کرو. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر ماضی قریب کے اکابر علماء میں گزرے ہیں. اللہ نے قرآن کا بڑا علم دیا تھا, پوری زندگی حضرت نے قرآن کی تفسیر اور درس میں گزاری. قرآن ان کا اوڑھنا بچھونا تھا, ہزاروں شاگرد ان کے درس قرآن تفسیر قرآن میں شریک ہوتے. پوری زندگی 60-70 جو بھی سال اللہ نے دی قرآن میں گزاری. حضرت نے ایک مرتبہ ہزاروں شاگردوں میں ایک مرتبہ یوں فرمایا کہ میں نے پوری زندگی قرآن میں گزاری ہے, قرآن کے درس میں, تفسیر میں, اور قرآن کے تدبر میں, قرآن کے سکھانے میں. آج میں تم کو بتاتا ہوں پورے قرآن کا خلاصہ چند منٹوں میں. بلکہ یہ قول تو یہ ہے کہ حضرت اسٹیشن پر تھے, ٹرین آنے والی تھی, حضرت کو ٹرین میں سوار ہونا تھا. حضرت نے فرمایا کہ ٹرین آئی, پلیٹ فارم پر رکی اور چلنے والی ہے, تو میں سوار ہونے سے پہلے تم کو پورے قرآن کا خلاصہ بتاتا ہوں. تو سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ اتنا بڑا علامہ, وقت کا محدث, مفسر, مدرس قرآن, اس کی پوری زندگی قرآن میں گزری, درس قرآن میں, وہ آج کہہ رہا ہے کہ چند منٹوں میں تمہیں قرآن کا سارا خلاصہ لب لباب بتاتا ہوں. سب متوجہ ہو گئے. حضرت نے فرمایا پورے قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں. کتنی ہے بولو؟ یاد رہیں گی؟ یاد رکھ لینا. اور یاد کرنا اس لیے نہیں کہ صاحب دوسروں کو بیان کرنے کے لیے, زندگی میں لانے کے لیے. بیان بہت سے لوگ سنتے ہیں تاکہ ہم بھی دوسروں کو سنائیں. موضوع مل گیا, معلومات مل گئی, اب ہم بھی مقرر ہو جائیں گے, خطیب ہو جائیں گے. اس لیے بیان نہیں سننا ہے, بلکہ جو باتیں سنی جائیں اس کو زندگی میں لاگو کریں, نافذ کریں, اس کی تطبیق و تنفیذ ہو, زندگی میں لانا, یہ اصل مقصود ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ 3 باتیں. پہلی بات فرمائی کہ قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کو عبادت سے راضی کرو. سمجھ میں آیا؟ اللہ کو عبادت سے راضی کرنا یہ قرآن کا مطالبہ ہے. قرآن یہ کہتا ہے, اس لیے کہ اللہ نے عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ جو راضی ہوں گے وہ عبادت سے راضی ہوں گے. بہت بڑا مالدار بن گیا تو اللہ راضی ہو جائیں گے, بہت بڑا حاکم بن گیا تو اللہ راضی ہو جائیں گے, بہت بڑے محل میں زندگی گزارتے ہیں اللہ راضی ہو جائیں گے, بہت اونچے خاندان کے آدمی ہیں اللہ راضی ہو جائیں گے, بہت لہیم سہیم گورے چٹے خوبصورت ہیں اللہ راضی ہو جائیں گے. اس کی اللہ کے یہاں کوئی ویلو نہیں ہے. مالدار دنیا میں بہت آئے, قارون سے بڑا کوئی مالدار ہے؟ قارون جنت میں گیا کہ جہنم میں؟ اللہ کا مقبول تھا کہ مبغوث تھا؟ مبغوث تھا. حدیث میں آتا ہے کہ اسے اپنے خزانوں پر ناز تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ نے تجھے خزانے دیے, اس کی زکات نکال. تو اس نے حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دیا کہ آپ کو میرے خزانوں سے دیکھ کر آپ کو حسد ہو رہا ہے. یہ کمایا میں نے ہے, کس نے مجھے دیا ہے؟ اوتیتہ علی علم عندی, قرآن میں اس کا قول نقل ہے کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا اپنا ہے,
میں نے اپنے علم و ہنر سے کمایا ہے. عربی میں کہتے بکدی یمینی وارکی جبینی، میرے ہاتھ کی محنت، میرے پیشانی کا پسینہ، یہ کر کے میں نے یہ دولت کمائی ہے. آپ کیوں مانگتے مجھ سے؟ اور لمبا قصہ ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. اللہ نے جو کچھ تجھے دیا ہے اس سے آخرت بنا. اس میں دو باتیں ہیں کہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ تیرا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ عقیدے والی بات ہے. یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ نے تمہیں دیا ہے. کبھی دماغ میں یہ بات نہ آئے یہ میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میرے علم و ہنر سے، میری تگودو سے، میری کاوشوں سے، کوششوں سے، قربانیوں سے، رات دن یہ کر کے میں نے کمایا ہے، میرا ہے، تمہارا کچھ نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے زبان سے کہا ہوگا، آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کانوں سے سنا ہوگا، دماغ سے سوچا ہوگا، اس طرح کمایا ہوگا، لیکن سوچو تو صحیح، دماغ میں عقل کس نے دی؟ زبان سے بولنے میں قوت گویا کس نے دی؟ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت کس نے دی؟ کانوں سے سننے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت کس نے دی؟ وہ چاہے تو تمہیں دیوانہ بنا سکتا تھا، بہرا بنا سکتا تھا، گونگا بنا سکتا تھا، اندھا بنا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ساری قوتیں تمہیں دی ہیں، ان قوتوں کو تم نے استعمال کیا ہے، پھر اللہ کا فیصلہ ہوا تو تم کو اللہ نے مالدار بنا دیا. آج مال پر آدمی ناز کرتا ہے، میرا مال، میرا مال. تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھو قرآن میں جہاں کہیں بھی مال کے خرچ کرنے کی بات قرآن نے کہی ہے، وہاں آگے پیچھے یہی کہا مما رزقناہم مما رزقناکم، کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے یا جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو یا خرچ کرتے ہیں. عقیدہ پہلا صحیح ہوتا ہے، پھر خرچ کرتا آدمی. جب یہ سمجھتا ہے کہ میرا نہیں ہے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ چاہتے تو کسی اور کو دیتے، اللہ نے مجھے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا. ید علیا اللہ نے مجھے دیا، اوپر والا ہاتھ، نیچے والا ہاتھ نہیں بنایا. یہ اللہ کا احسان، اللہ کا کرم ہے. تو پہلا عقیدہ صحیح کرو. یہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تم کو دیا ہے. تو اللہ یہاں بھی قارون سے کہہ رہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ، کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے خزانوں کی شکل میں، اس سے کیا کرنا؟ اپنی آخرت بناؤ. اس لیے کہ دنیا میں جو بھی بنائے گا آدمی ساتھ نہیں لے جائے گا، چھوڑ کر جائے گا. آدمی کروڑوں کے بنگلے بناتا ہے، بنگلہ لے کر جاتا ہے، کہاں چھوڑ کے جاتا ہے؟ یہاں تک کہ بنگلے میں قبر بھی نہیں بن سکتی. لوگ یہ نہیں کہتے بنگلہ بنا، چلو بنگلے میں قبر بنا دو اس کی، وہ بھی نہیں بنتی. 2 کروڑ کی کار خریدی ہے، گھومتا تھا، وہ کار بھی چھوڑ کر جائے گا. یعنی کہ بڑی قبر بناؤ، اس میں کار رکھو، کار میں دفن کرو. ایسا بھی نہیں ہوتا ہے، کار بھی اوپر رہ جاتی ہے. 1 لاکھ روپے کا ڈریس پہنتا تھا، 2 لاکھ کا، وہ ڈریس بھی اتار لیا جاتا ہے، کفن پہنا کے رخصت کر دیتے ہیں. بلکہ میں آپ کو سناتا ہوں، چند سال پہلے ایک واقعہ آیا تھا اخبارات میں. ایک آدمی سفر پہ چلا بمبئی سے بنگلور شہر، ٹرین میں انتقال ہو گیا، راستے میں ٹرین میں انتقال ہو گیا. اب جو ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے موقع پر بھی رحم نہیں کھاتے ہیں کہ جو کچھ تھا اس کے پاس سب لے لیا، جیب سے بھی نکال لیا، اس کے جھولے جو سوٹ کے جو بھی سامان تھا وہ بھی لے لیا، لاوارث لاش ہو گئی. ایک بستی میں ٹرین رکتی ہے، اسے وہاں اتار لیا جاتا ہے. بھائی انتقال ہو گیا، اتار لو اسے، مسلمانوں کی بستی ہے تو مسلمان لے گئے. اس بستی میں دیکھا لوگوں نے بھی معلوم کیا کون آدمی، معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے. اب ظاہر کہ زیادہ رکھ نہیں سکتے ہیں،
इसलिए बस्ती वालों ने उसके कफन दफन का इंतजाम किया। बस्ती वाले सारे गरीब थे, कोई मालदार आदमी नहीं था। मस्जिद में चंदा हुआ कि साहब एक आदमी है, इंतकाल हो गया सफर के दौरान, लावारी से पता नहीं है, उसे दफनाना है कफनाना है, इसलिए कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे जमा हो गए, पैसों से कफन खरीदा गया, कब्र खोदी गई और उसकी तदफीन अमल में आई। कहते हैं कि इंतकाल के एक आध हफ्ते के बाद पता चला कि वो बंबई का करोड़पति आदमी था। क्या सबक मिला कि करोड़पति आदमी को भी अपने पैसे का कफन भी न मिला, चंदे का कफन गया, चंदे के कफन में दफन हुआ। तो मालूम होता है कि आदमी जो कहता मेरा मेरा, तेरा कुछ नहीं है, तेरा वो है जो खा लिया पहन लिया और अल्लाह की तौफीक से अल्लाह की निस्बत पर खर्च करके आखिरत के लिए जमा कर लिया, वो तेरा है, बाकी सब दूसरों का है। हम उस माल के निगरान हैं, वॉचमैन हैं, जप रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। इधर आंख बंद होगी सारे दूसरों का हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए इस गुमान से और इस ख्याल से निकलना है कि मेरा कुछ नहीं है, सब अल्लाह का है, अल्लाह का दिया हुआ है। और ये क्या करना है इससे? मैंने जैसे शुरू में अर्ज किया कि दुनिया आमाल के बनाने की जगह है, जिंदगी बनाने की जगह है, जरूरतें पूरी करते हुए, और असल आखिरत ऐश की जगह है, मजे की जगह है। वहां कोई अम्र नहीं है सिवाय खाने पीने मौज मजे के। वहां सोना भी नहीं है, सोना चांदी नहीं, सोते ना 4 घंटे 8 घंटे, सोने का भी वहां मसला नहीं है। सोता क्यों है? आदमी थकता है तो सोता है, और आगे काम करना है इसलिए सोता है रात में। वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा, कुरान कहता है रात को हमने लिबास बनाया, यानी सोने का वक्त बनाया, और दिन में काम का वक्त बनाया। काम करना है इसलिए सोना है, सोना इसलिए कि काम करना है। तो जन्नत पे कौन सा काम है? दुनिया का कोई काम नहीं है, दीन का भी कोई काम नहीं है। नमाज रोजा हज ज़कात तबलीग चिल्ला 4 महीने इज्तिमा मशवरा 2.5 घंटे 3 दिन, कुछ नहीं है। मजा ही मजे करने हैं वहां पर, खाना पीना मौज मजे। तो लिहाजा जन्नत में सोना भी नहीं। हदीस में आता है कि जन्नत में ना रात है ना दिन है, फिर क्या है? जैसे सुबह सादिक के बाद सूरज निकलने से पहले वक्त होता ना, ऐसा सोना होता है। सोने वालों को सोने में मजा आता है, तफरी करने वालों को तफरी में मजा आता है, सफर करने वालों को सफर में मजा आता है। जो काम करे उसमें बरकत ही बरकत है, और हम सो के गंवा देते हैं। ऐसा वक्त हमेशा रहेगा, जन्नत में हमेशा ऐसा ही वक्त रहेगा। रात दिन नहीं है, सूरज चांद नहीं है वहां पर, और वो ऐसा वक्त रहेगा सुहाना। इसलिए उम्र भी बढ़ेगी नहीं। भाई बच्चे थे, जवान हुए, जवान बुढ़े हो गए मर गए, ऐसा नहीं है। जवान जाएंगे, जवान ही रहेंगे। 33 साल तकरीबन हजरत ईसा सलाम की उम्र है, वही उम्र हमेशा अहले जन्नत की होगी। और जन्नत में जाने वाले जन्नतियों की दाढ़ी मूछी भी नहीं होगी। क्या मजे की बात। लोग कहते हैं ना दाढ़ी मुड़ाओ तो अच्छा लगता है, वहां दाढ़ी नहीं रहेगी। वहां की खूबसूरती दाढ़ी ना होना है, और दुनिया की खूबसूरती दाढ़ी का होना है। यहां दाढ़ी रखो तो वहां दाढ़ी नहीं रहेगी, यहां दाढ़ी मुड़ा तो पता नहीं वहां दाढ़ी आ जाएगा तो मुश्किल है। यहां शराब हराम है, लेकिन वहां जन्नत में शराब जायज है, बल्कि मजे की चीज है। दुनिया में शराब पियेंगे तो दिमाग खराब हो जाता है, वहां शराब पियेंगे जन्नत की तो दिमाग और रोशन हो जाएगा और तेज हो जाएगा। जन्नत की शराब है। जन्नत में 4 नहरों का तस्करा सूरह मोहम्मद में है, 26वें पारे में। पानी की नहर, शहद की नहर, दूध की नहर, शराब की नहर। गिलासों में नहीं, मटकों में नहीं, नहरें होंगी जन्नत में,
शराब की नहर आपके महल के सामने से गुजर रही, आप यहाँ बैठे हुए हैं, वहां नहर जा रही। हदीस में आता है कि जन्नती के हाथ में एक सोने की छड़ी होगी, वो यूं कहेगा तो यूं आ जाएगी, यूं कहेगा तो उधर चली जाएगी। सिर्फ इशारे आप करेंगे, इशारों पर वो नहरें आपके बहेंगी। शराब की नहर जा रही थी, आपने कहा भाई शहद की नहर, तो शहद की नहर आ जाएगी, दूध की नहर आ जाएगी। या ना शहद खालिश मिलता है ना दूध खालिश मिलता है, शायद शराब भी खालिश नहीं मिलती रहेंगी, वो शराब पीने वाले जानते हैं। कोई चीज खालिश नहीं है, वहां हर चीज खालिश मिलेगी। परिंदा उड़ रहा है तो आपका जी चाहे भी इसका गोश्त खाएं, और यहां दुनिया में पहले आपको मारकर उसको शिकार करना पड़ेगा, पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, मर जाता है कि वो जिंदा मिलता है। साफ करो, उसका पेट फाड़ो, गंदगी निकालो, पर निकालो, फिर आग जलाओ, उसमें भूनो पकाओ, झमेला है। लेकिन वहां आग की जरूरत नहीं है, आग में भूनने की जरूरत नहीं है, शिकार करने की जरूरत नहीं है। आपका जी चाहे इस परिंदे का गोश्त खाना, वो भुना बनाया पका पकाया आपके सामने आ जाएगा। आप खा रहे थे मोर, आपका जी चाहा खरगोश खाने के जी चाह रहा था, खरगोश का मजा उसमें आ जाएगा। जिस परिंदे का जी चाहेगा वो परिंदे का मजा उसमें आ जाएगा। आप आम खा रहे थे, जी चाहा कि अनार का मजा है तो अनार का मजा आ जाएगा। एक फल, आप बड़ा फल लेके खाना चाहते हैं तो उसमें एक छिलका होता है, उसका अंदर का मग्ज होता है। कहा कि छिलका आपका लिबास बनेगा और अंदर का मग्ज आपकी ग़िज़ा बनेगा। और मजे की बात क्या है, अंदर से एक हुरूर निकलेगी जो बीवी बन जाएगी। एक फल में लिबास भी, ग़िज़ा भी, बीवी भी, और क्या चाहिए। हमारे हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, वो ये मिसाल देके कहते थे कि आज जो है बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि सब फल में से हूर कैसे निकलेगी। तो वो कहते थे आज के लंगूरों को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने आम की गुठली में भौरा रखा है। निकलता कि नहीं भौरा? आम है, छिलका है, मग्ज है, गुठली है, गुठली के अंदर से भौरा निकलता है जिंदा। तो आज के लंगूरों को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत आम की गुठली के अंदर भौरा जिंदा रखकर बताया कि जो खुदा आम की गुठली में भौरा रखकर दुनिया में निकाल सकता है, तो क्या वो खुदा जन्नत के फल में हूर नहीं निकाल सकता? उसके लिए क्या मुश्किल है? महल्लात होंगे, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की। एक ईंट किसी के पास सोने की हो गई तो कितना बड़ा मालदार है। यहां सीमेंट की, मिट्टी की ईंटें, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, और उसका गारा मुझको अंबर का, उसकी घास जाफरान की। जाफरान छोटी डिब्बी में आता है, लोग कहते हैं कश्मीर चले असली जाफरान है। लोग उसमें दूध में डाल के, मीठी में डाल के कहते हैं कि आपको हमने जाफरान वाला दूध दिया है, जाफरान वाली चाय बनाई है, थोड़े से डालकर। वहां पूरी घास जाफरान की होगी। जवान लड़के हाथों में आप खोरे लिए हुए घूमेंगे, इधर से उधर, उधर से इधर, जैसे कोई मोती पुरे हुए उसका धागा टूट जाए तो मोती किधर भाग रहा है, किधर भाग रहा है, किधर भाग रहा। इस तरह नौजवान लड़के जो हमेशा जवान रहेंगे वो खिदमत में लगे रहेंगे। और मेरे दोस्तों, जन्नत में सबसे बड़ी जो नेमत है वो अल्लाह का दीदार है। क्या बोलो? अल्लाह को देखा है? देखा नहीं। सबसे बड़ी जो नेमत जन्नत में अहले जन्नत को मिलेगी वो अल्लाह का दीदार है, अल्लाह की ज़ियारत है और अल्लाह की रजा है। अल्लाह ताला अहले जन्नत से फरमाएंगे, मेरे जन्नती बंदो बताओ कुछ और चाहते हो? जो नेमतें मैंने दी हैं इसके अलावा कुछ और चाहते हो? तो समझ में नहीं आएगा क्या मांगे। बंदे कहेंगे, अल्लाह
आपने वो सब दे दिया है जिसको किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी के दिलो दिमाग में उसका वहमो गुमान नहीं गुजरा। वो सारी नेमतें आपने दे दी हैं। फीहा माला ऐन रात वला उज़ुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, किसी बशर के कान ने सुने नहीं, आंखों ने देखे नहीं, दिलो दिमाग में उसका वहमो गुमान भी नहीं गुजरा। वो सारी नेमतें आपने दे दी हैं। अल्लाह क्या मांगे समझ में नहीं आता है। बाद रिवायत में आता है अल्लाह फरमाएंगे अपने उलमा से पूछो। उलमा से पूछेंगे तो उलमा कहेंगे कि अल्लाह से मांगने की चीज है वो ये है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। इसलिए कि दुनिया में कभी राजी कभी नाराज, इसलिए कि दुनिया इम्तिहान की जगह है। पता नहीं बंदा कब फिसल जाए, कब हक से बातिल की तरफ चला जाए, ईमान से बेईमानी की तरफ चला जाए। इसलिए हर वक्त खतरा लगा रहता है अल्लाह राजी कभी नाराज ना हो जाए। इसलिए मांगने की चीज है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे बात सही है, अल-यौम उहिल्लु अलैकुम रिज़वानी फला अस्क़तु अलैकुम बअदल यौमि अबदा, आज मैं तुमसे राजी हो गया कभी नाराज नहीं होऊंगा। अल्लाह की रजा मिल जाएगी अहले जन्नत को। अब नाराजी का जो डर और खौफ था वो खत्म हो जाएगा। मेरा दोस्तों ये जन्नत की तैयारी इस दुनिया में करनी है। अब बोलो जन्नत की बातें सुनने में इतना मजा आता है तो जन्नत में कितना मजा आता रहेगा। जन्नत में जाएंगे तो क्या लुत्फ आता होगा। अरे जन्नत तो बाद में मिलेगी, मौत पर कब्र जन्नत का बाप बन जाएगी। जन्नत के बिछोने बिछा दिए जाएंगे, जन्नत की खिड़कियां खोली जाएंगी, जन्नत की हवाएं आने लगेंगी, जन्नत की हूरें नजर आएंगी, जन्नत की खुशबू आ जाएगी। वो है कि कब्र ही से जन्नत का मजा मोमिन बंदा लेने लगेगा। अल कब्र रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना और हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरान। हदीस में आया कि कब्र जन्नत के बागीचों में से एक बाग है, बागों में से एक बाग है। या अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। फरमाया कि जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल कब्र है। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान जो खलीफे सालिस हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद हैं, इनका लक़ब ज़ुन्नूरैन है। उनके बारे में किताबों में लिखा है कि कब्र से गुजरते थे तो बहुत रोते थे, यहां तक कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। पूछने वालों ने पूछा क्या आप क़यामत का जिक्र सुनते हैं, जन्नत और जहन्नम के बारे में सुनते हैं, इतना नहीं रोते, इतना मुतासिर नहीं होते जितना कब्र के बारे में सुनकर आप रोते हैं। तो हजरत ने फरमाया कि चूंकि कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है, जो यहां पार हो गया सारी मंजिलों में पार हो जाएगा, और जहां अटक गया फंस गया आगे की सारी मंजिलें उसके लिए दुश्वार होती चली जाएंगी। इसलिए असल कब्र का मसला है, और कब्र ही से आदमी इम्तिहान में चला जाता है, आजमाइशों में चला जाता है। जन्नत है या जहन्नम है का गड़ा है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तुम में अक्लमंद आदमी वो है जो अपनी मौत से पहले मौत की तैयारी करे। अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं, जो नेमतें दी हैं, उन सब को आखिरत की तैयारी में लगाए। माल है, माल से आखिरत बनाओ। जवानी है, जवानी से आखिरत बनाओ। सेहत है, सेहत से आखिरत बनाओ। इल्म है, इल्म से आखिरत बनाओ। ओहदा और कुर्सी अल्लाह ने दी है, उससे आखिरत बनाओ। दुनिया में ऐश ना करो, दुनिया मजे की जगह नहीं है, दुनिया तो अमल की जगह है, जिम्मेदारी की जगह है, अल्लाह के अहकाम को पूरा करने की जगह है। हमारे मौलाना फरमाते हैं, मौलाना इब्राहिम साहब दामद बरकातहू, कि दुनिया दारुल हुकूक है और आखिरत दारुल उजूर है। यह हुकूक अदा करने की जगह है। हुकूक का मुतालबा नहीं, मेरे जिम्मे किसका क्या हक है वो मुझे मौत से पहले अदा करना है।
आज सारी दुनिया कहती है मेरा हक दो, मेरा हक दो, मेरा हक दो। हर आदमी अपना हक वसूल करने के चक्कर में लगा हुआ है। देखो एक बात समझने की है, एक होते हैं हमारे हुकूक दूसरों पर और एक होते दूसरों के फराइज हम पर। हमें हुक्म यह है कि तुम्हारे जो फराइज है उसे अदा करो, तुम्हारे जो हुकूक है उसके वसूल करने के चक्कर में ना पड़ो। अगर कोई नहीं देता है तो माफ करो। अगर कोई आदमी हमारा हक अदा ना करे हमारा नुकसान नहीं है, बल्कि अगर हदीस में आता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर कोई बंदा अपना हक इसलिए माफ कर देता है अगरचे कि वो ले सकता है, मुकदमा करके कोर्ट कचहरी में जाकर लायर के जरिए से लड़कर अपना मुकदमा जीत सकता है, ले सकता है, लेकिन ये सोचता है भाई क्या करे दुनिया का इतना था लेने के लिए लड़ना झगड़ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, एक मुसलमान के इज्जत से खेलना, अपना थोड़ा सा माल लेने के लिए ये मैं नहीं करूंगा, मैं माफ कर दूंगा। ये सोचकर अगर मुसलमान माफ कर देता है तो हदीस में आया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी जिम्मेदारी है ऐसे शख्स को जो अपना हक माफ कर दे, लड़ाई झगड़े से बचने के लिए जन्नत के बीच में उसे महल दिलाऊंगा। बोलो कौन कौन लेंगे? माशाअल्लाह। अल्लाह करे इस पर अमल हो गया तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। झगड़े इसी के है ना, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा पैसा, मेरा कर्जा, माफ कर दो। कितनी बड़ी बशारत है। अगर आज दुनिया का कोई बड़ा आदमी, मालदार या कोई गवर्नर, कोई मिनिस्टर अगर हमको जिम्मेदारी दे दे आप ये छोड़ दो, मैं ये देता हूं, उससे बड़ी चीज देता हूं, छोड़ता कि नहीं आदमी? मिनिस्टर ने कह दिया, मालदार ने कह दिया है, सीएम ने कहा, पीएम ने कहा है, छोटी सी चीज छोड़ दो, हमको गोफाला चीज बड़ी देंगे, तो आदमी माफ कर छोड़ देता है, आसानी से छोड़ देता है, खुशी से छोड़ता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे कि तुम अपना हक छोड़ दो, लड़ो नहीं, मेरे जिम्मे है अल्लाह के पास जन्नत के बीच में, किनारे नहीं, बीच जन्नत में तुमको महल दिलाऊंगा। वो महल जैसे मैंने कहा ना, एक इंच सोने की, एक इंच चांदी की, उसका गारा मुश्क अंबर का, उसकी घास ज़ाफ़रान की, हजारों कमरे होंगे उसमें। 2 बेडरूम का घर नहीं, 3 बेडरूम का तो कुछ हो जाता है, 3 बेडरूम में मेहमान की भी गुंजाइश है, 4 बेडरूम हो गए तो क्या कहने, माशाल्लाह बेंगलोर में 4 बेडरूम का घर है, वो भी एक बिल्डिंग में, एक फ्लोर में छोटा सा 4 बेडरूम का घर। आदमी क्या नाश करता है, मेरा बेडरूम का घर है, कहां? फैजल टाउन में है, फला जगह है। जन्नत में महल मिलेगा और नबी दिलाएंगे किस पर? कि छोटा सा हक जो तुम्हारा दुनिया में था, जिस दुनिया की कोई कीमत नहीं अल्लाह की निगाहों में, जैसा जोहर के बाद सुना ना, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सका काफिर मिनहा शरबता मा। सारी दुनिया की कीमत, सोने चांदी हीरे जवाहरात जितनी चीजें हैं, उन सब की कीमत अल्लाह पाक की निगाहों में एक मच्छर के पर की हैसियत भी रखती। अल्लाह पाक किसी भी ईमान पे घूंट पानी पीने को ना देते। इसलिए मेरे दोस्तों, ये दुनिया हुकूक अदा करने की जगह है, आखिरत उजूर पाने की जगह है। इंशाल्लाह आराम से बैठे रहें, इंशाल्लाह पूरी बात हजरत की सुने। हेलो,
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی باتیں دین کے کاموں کے لیے سنی جاتی ہے، یہ قاعدے کی بات ہے. جیسے تجارت کی باتیں تجارت کے کاموں کے لیے ہوتی ہے، حکومت کی باتیں حکومت کے کاموں کے لیے ہوتی ہے، اور دین کی باتیں دین کے کاموں کے لیے. باتوں کے لیے باتیں نہیں ہوتی. جی ہاں، کوئی بات ہو گئی کہ دین کی باتیں جو ہیں وہ دین کے کاموں کے لیے ہوتی ہے. اس لیے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ سننا ہے، سمجھنا ہے اور پھر اپنے آپ کو عمل پر قائم کرنا ہے. سننا، سمجھنا، جی ہاں، اور سن سمجھ کر کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو دین پر قائم کرنا ہے. ہاں، یہ اصل بات ہے کہ زندگیاں دین پر آ جاوے. زندگیوں کو دین پر لانا ہے. اور زندگیوں کو دین پر لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ زندگی میں ہمیں وہ طریقے اختیار کرنے ہیں جو ہمارا دین ہم کو بتاوے. یہ مطلب ہے زندگیوں کو دین پر لانے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو زندگی دی ہے، ہماری زندگی گزارنے کے وہ طریقے ہو جائیں کہ جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور نبی نے جس کی ترتیب بتائی ہے. یہ مطلب ہے زندگیوں کو دین میں لانا. زندگیوں میں دین کو زندگی میں لانے کا ہی مطلب ہے کہ ہماری زندگی میں طریقے آ جائیں. ہاں، کہ کھانے کا کیا طریقہ ہے، پینے کا کیا طریقہ ہے، پہننے کا کیا طریقہ ہے، کمانے کا کیا طریقہ ہے، خرچ کرنے کا کیا طریقہ ہے، عبادت کا کیا طریقہ ہے، دوستی کا کیا طریقہ ہے، دشمنی کا کیا طریقہ ہے. ہم کو ہر چیز کے طریقے دیے ہیں. کیونکہ طریقہ نہ ہو، راستہ نہ ہو تو آدمی گمراہ ہے. طریقہ یعنی راستہ. عربی میں طریقہ راستے کو کہتے ہیں. راستہ نہ ہو تو پھر آدمی بھٹکا ہوا ہے، کہ کوئی راستے پر ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم کو طریقے دیے ہیں کہ اس طریقے پر اپنی زندگی گزارو. اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، رسول کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، دوسری مخلوق کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ان سب کا نام دین ہے. ہمارے دین میں یہ ساری چیزیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت معاذ ابن جبل سے پوچھا. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، اور صحابہ میں یہ بڑے عالم سمجھے جاتے. بس سارے صحابہ عالم تھے، یہ یاد رکھو. ہماری طرح سے نہیں ہے کہ کچھ عالم ہے کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. سارے صحابہ اپنے اندر دین کا علم لیے ہوئے تھے اور رات دن لیتے ہی رہتے تھے، مگر یہ بڑے عالم تھے. کون؟ معاذ بن جبل. ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ، تم کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ سوال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. حضور سوال پوچھتے تھے جواب بتانے کے لیے، تو ظاہر بات ہے وہ تو جواب دے نہیں سکیں گے. سکھانے والا تو رسول ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے، پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے. یہ آپ کی صفتیں ہیں. تو اس لیے ان سے سوال پوچھا کہ معاذ، تم کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا مجھ کو نہیں معلوم ہے. اس کو تعلیم کہتے ہیں کہ تعلیم دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. ہمارے کام کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اپنے سننے میں، بولنے میں اور اللہ کے راستے میں نکلنے میں ہمارا مقصد دین کی تعلیم لینا ہو، کہ دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، وقت لگانے کے لیے نہیں. وقت تو لگ ہی جائے گا، آپ گھر بیٹھو گے تو ابھی لگ جائے گا. وقت نہیں پوچھتا کسی کو کہ میں لگوں نہ لگوں. ہاں، زندگی گزرتی رہتی ہے، لیکن ہم جو جائیں گے میرے دوستو تو تعلیم لینے کے لیے جائیں گے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے نکلنا ہے. یاد رکھو، یہ وہی کامیابی ہے نکلنے کی کہ سیکھ کر کے آؤ. بغیر سیکھے پھرنا ایسا ہے جیسے چکی بغیر دانے کے پھرے تو پیٹ بھرے گا، پیٹ بھرے گا. ایسے ہی کھیت میں ہل چلے، نہ دانا ہے نہ کھاد ہے نہ کچھ ہے، وہ ہل چلا ہے خالی، تو کیا ملے گا؟ کہ کھیت سے کچھ نہیں ملے گا. معلوم ہاں، خالی چلنے چلانے سے کچھ نہیں ملتا. چلنے چلانے کے ساتھ کچھ اور بھی ہونا چاہیے، کہ چکی چلانے کے ساتھ کہ دانے ڈالو. جب دانے ڈالو گے تو چاروں طرف آٹا نکلے گا اس کے چلنے کی وجہ سے. ایسے ہی کھیت میں یہ دانے ڈالو کہ ہر طرف فصل آئے گی. کیا آئے گی؟ فصل. گندم کی فصل، چاول کی فصل، کھیت میں فصل آ جائے گی. حب الحصید، اناج کے دانے اللہ کہتے ہیں، کھیتی میں اناج کے دانے آ جائیں گے. جی ہاں، کیونکہ دانے ڈالے ہیں، دانے آنے کی. ایسے ہی اللہ کے راستے میں میرے دوستو ہمارا نکلنا، یہ کچھ ڈالنا ہے کچھ لینا ہے، کچھ ڈالنا ہے کچھ لینا ہے. یہ مقصد ہے نکلنے کا. خالی پھیلنا چکی میں بھی نہیں، خالی پھیلنا ہل میں بھی نہیں، ہل بلکہ کچھ لینا ہے کچھ دینا ہے. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا. کیوں؟ کہ تاکہ دین سیکھیں. کیا سیکھیں؟ دین کیا سکھائے گا؟ تو میرے بھائیوں، دین سکھائے گا حقوق ادا کرنا. دین کیا سکھائے گا؟ حقوق ادا کرنا. اللہ کا کیا حق ہے؟ جیسے معاذ سے پوچھا حضور نے کہ معاذ، جانتے ہو اللہ کا کیا حق ہے؟ تو دین سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ حقوق کو پہچاننا. حقوق کو اس لیے پہچاننا ہے کہ اللہ نے دنیا کو حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے اور آخرت کو بدلہ دینے کی جگہ بنایا ہے. یہ ترتیب ہے.
جو یہاں سے حق ادا کر کے جائے گا اس کو بدلہ اچھا ملے گا، اور جو حق برباد کر کے جائے گا اس کا بدلہ بھی برا ہوگا۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا، اس لیے دین سیکھنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کیا کیا حقوق ہے۔ اگر آپ دین نہیں سیکھیں گے تو ہم کو حقوق کا پتہ نہیں ہو چلے گا، بلکہ جو رواج چلتے ہیں دنیا میں اسی کو جانیں گے کہ ہمارا رواج ہے، ہمارا طریقہ ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ تو رواج ہے۔ قوموں کے رواج ہوتے ہیں، ملکوں کے رواج ہوتے ہیں، برادریوں کے رواج ہوتے ہیں، خاندانوں کے رواج ہوتے ہیں، اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں۔ جی ہاں، دین اس کو کہتے ہیں کہ جس کا حکم خدا نے دیا ہو اور اس کا طریقہ نبی نے بتایا ہو، اس کو دین کہتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، کہ دین کس کو کہتے ہیں کہ جس کا حکم خدا نے دیا ہو اور طریقہ نبی نے بتایا ہو، اس کو دین کہتے ہیں۔ جیسے نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے مسلمانوں کو کہ ایمان والو نماز قائم کرو، تو قائم کرنے کا حکم کہاں سے آیا؟ کیسے قائم کرو گے؟ اس کی ترتیب، اس کا طریقہ نبی بتائے گا۔ اللہ حکم دیں گے، نبی کا کام ہے کہ ترتیب اور طریقہ بتاوے۔ اس لیے اللہ کی بات وہ بھی حق ہے، نبی کا طریقہ وہ بھی حق ہے۔ ہاں، اس کے حق ہونے کا یقین کرنا کہ یہ حق ہے، سچی بات ہے، تو اللہ حکم دے گا، نبی طریقہ بتائے گا، ہر کام میں، ہر کام میں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، نبی نے طریقہ بتایا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، نبی نے طریقہ بتایا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس کے لیے؟ کہ ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ بات اللہ نے خود فرمائی ہے کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ زمین پر ہم سے پہلے، انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے اور ابھی بھی ہے، تو یہ پہلی ہے قوم اللہ کے بندے جن، دوسرے نمبر میں انسان ہے۔ ان دونوں کو اس بات کا حکم ہے کہ یہ اپنی زندگیاں عبادت والی بناوے۔ جی ہاں، اور انہیں کا حساب کتاب بھی قیامت میں ہوگا، جنوں کا اور انسانوں کا۔ باقی کسی مخلوق کا حساب نہیں ہے، کسی مخلوق کا حساب نہیں ہے، ان کا حساب ہے، جناتوں کا اور انسانوں کا۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ قال، اے انسانوں اور جناتوں کی گروہ، ہم تمہارے لیے ان قریب فارغ ہو رہے ہیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں میں قیامت میں تمہارے لیے جس کام کے لیے فارغ ہوں کہ تم نے کیا کیا نہیں کیا، حساب کے لیے۔ تو کہا تمہارا حساب کا وقت آنے والا ہے، میں اس میں تمہارا حساب دیکھوں گا۔ تو یہ جن اور انس، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ جی ہاں، کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو گویا عبادت ہماری زندگی کا اصلی کام اور مقصد ہو گیا۔ زندگی کا اصلی کام کیا ہوا؟ کہ عبادت اللہ کی، یہ زندگی کا اصلی کام ہوا۔ باقی سب زندگی کی ضرورتیں، راحتیں ہیں، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ زندگی کی ضرورتیں ہیں، زندگی کی راحتیں، اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے وہ بدلتی رہتی ہے، ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں۔ آپ بچے تھے تو آپ دودھ پیتے تھے، اسی سے آپ کی راحت ضرورت ہو جاتی تھی۔ پھر بڑے ہوئے تو اناج کھانے لگے، اب اناج کھانے سے آپ کی راحت ضرورت پوری ہوگی۔ تو دنیا راحت ضرورت کا نام ہے، اس میں اصلی کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، باقی سب راحت ضرورت۔
کوئی راحت تاجر بن کر کے لے گا، کوئی زمیندار بن کے راحت ضرورت پوری کرے گا، کوئی حاکم بن کے راحت ضرورت پوری کرے گا، کوئی مزدور بن کے راحت ضرورت لے گا. ہے یہی، اس سے آگے کوئی نہیں ہے. انما هذه الحیات الدنیا متاع. اللہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو یہ دنیا ایک گزارے کی جگہ ہے. جس کی گزارے کی جگہ ہے. یہاں راحت بھی آئے گی، ضرورت بھی پوری ہوگی، کبھی نہیں بھی ہوگی، ایک دوسرا گزرے گا. تو یہ گزارے کی جگہ ہے، یہ راحت ضرورت کی جگہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ بلکہ تھوڑی راحت لے لی، تھوڑی ضرورت پوری کر لی، اور جس کام کے لیے پیدا ہوئے تھے اس کو کر لیا، پھر چلو یہاں سے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں ہم کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت. کہ زندگی میں ہمارا سب سے زیادہ تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جائے. جس سے اس لیے کہ تمام تعلقات کٹنے والے ہیں. جتنے تعلقات ہیں وہ کٹ جائیں گے. کبھی موت سے پہلے بھی کٹ جاتے ہیں اور موت پر تو کٹیں گے. تو تمام تعلقات کٹیں گے، ایک تعلقات باقی رہے گا. وہ کس کا؟ وہ اللہ کا. کیونکہ اللہ باقی رہنے والا ہے. اللہ حی لا یموت. اللہ زندہ ہے، مرے گا نہیں. باقی مخلوق مرے گی. اس لیے اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. اللہ سے دو طرح کے تعلق انسانوں کے ہوتے ہیں. ایک ایسا تعلق کہ ان کے تعلق سے اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے خوش ہے. ایک ایسا تعلق کہ اللہ ان سے ناراض ہے. یہ دو تعلق انسان پیدا کرتے ہیں اس دنیا میں. والذی خلقکم فمنکم مؤمن ومنکم کافر. کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، بعض اللہ پر ایمان لانے ہیں، بعض اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے. یہ دو قسمیں ہیں جی ہاں انسانوں کی، کہ اللہ کی بات مان کر کے چلے اور اللہ کی بات نہیں ماننی ہے. یہ دو قسم انسانوں کے ہیں جی ہاں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا نے ان کو موقع دیا ہے. جو مانتے ہیں ان کو بھی موقع کہ مانتے چلو مانتے چلو. کہ کہاں تک؟ کہ موت تک. ہماری ذمہ داری موت تک کی ہے. کہاں تک کی؟ یہ 4 مہینے کی. 4 مہینے کی. تو کہاں تک؟ یہ موت تک. یہ کیسے معلوم ہوا؟ کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کہ خبردار یاد رکھنا تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مر جاؤ. یہ ذمہ داری کہ اللہ کی بات کہاں تک ماننی ہے؟ کہ موت تک. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. خبردار یاد رکھو اللہ کی بات مانتے مانتے مرو. اس لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے. اس میں دعوت ہے کہ اللہ کی بات ماننے میں اپنے آپ کو پابند کرو. اگر پابند نہیں کرو گے تو پھسل جاؤ گے. پھسل جاؤ گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ یاد رکھو کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون. یہ فرماتے تھے کہ یاد رکھو یہ بات کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے قبروں میں سے. یہ سمجھایا ہے کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے. کہ ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو ایمان کے ساتھ اٹھے گا قبر میں سے. حدیثوں میں ہے، حدیثوں میں ہے. کہ حدیثوں میں کیا ہے؟ کہ حدیثوں میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ جبریل حضور کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم زدہ پایا، غم میں پایا. کہ آپ غم میں ہیں؟ کہ ہاں. اسے کچھ غم ہے. کس کا؟ کہ اپنی امت کا. اپنی امت کا. کہ امت سے کیا مراد ہے؟ غیروں کا یا ایمان والوں کا غم ہے؟ کہ ایمان والوں کا غم.
تو حضرت جبریل نے آپ کو لے کر کے قبرستان میں گئے. ایک قبر پر کھڑے ہو کر اس سے کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا. تو کھڑا ہو گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوا. روشن چہرے والا. پھر کہا لوٹ جا, تو لوٹ گیا. پھر دوسرے کہا اٹھ, تو کالے چہرے والا اٹھا, ہائے ہائے کرتا ہو. کچھ بھی کہا لوٹ جاؤ. سمجھ نہیں بات؟ یہ دو باتیں دکھائی اور یہ فرمایا یہ لوگ ہیں, یہ جیسے مریں گے ویسے اٹھیں گے. یہ جیسے مریں گے, آپ غمزدہ تھے نا امت کی وجہ سے, تو بتایا کہ اگر یہ دین کے ساتھ رہیں گے, ایمان کے ساتھ رہیں گے, تو ایمان کے ساتھ دنیا میں بھی رہے اور قبروں میں سے ایمان والے روشن چہرے والے اٹھائیں گے. نہیں تو بات دوسری ہوگی. تو یہ ہے ترتیب. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتے تھے کہ کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون. تم جیسی زندگی گزارو گے ویسے اٹھو گے, ہاں ویسے مرو گے, اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو یہ مسئلہ نازک ہے. کیا ہے؟ اسے ہر آدمی کو چوکس رہنا ہے. کیا رہنا ہے؟ جیسے کسی پر قرضہ ہو اور تاریخ آ گئی تو اس کو فکر ہوتی ہے. قرضے کی تاریخ ہے, پھر قرضہ اگر حکومت کا ہے تو اور مصیبت ہے, آپس کا ہے تو کچھ, لیکن اس کو فکر ہوتی ہے. تاریخ آ گئی, تاریخ آ گئی. تو اس لیے میرے دوستوں, اللہ نے موت کا وقت کسی کو بتایا نہیں ہے, اور قیامت کا وقت بھی کسی کو بتایا نہیں ہے. یہ دونوں اللہ نے اپنے علم میں رکھے. کون کب مرے گا نہیں بتایا, وہ کہاں مرے گا وہ بھی نہیں بتایا. جہاں لکھا ہے وہاں جا کے مرے گا, کتنی لکھا. اس لیے حدیثوں میں ہے کہ باہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ پر قابو کرے. قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے آپ پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچائے اور اللہ کی رضا والے کاموں میں اپنے آپ کو لگاوے. یہ قابو کرنے کا مطلب ہے. تو فرمایا الکیس من دان نفسہ, کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے, اور موت کے بعد جو عمل کام دے اس کو آج کرے, کیونکہ موت کے بعد پھر وقت نہیں ہے. موت کے بعد تو ہر آدمی کے لیے اس کے عمل کا نتیجہ ظاہر ہوگا کہ اس کی کیا کارگزاری ہوئی تھی دنیا میں, اس کا یہ نتیجہ ہے. ہاں, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قسم کھا کے فرمائی ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ او النار. کہ میں پروردگار عالم کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں, ورنہ تو نبی سچا ہے, پھر قسم کھا کے کوئی بات کہے تو یہ بات بہت نازک اور طاقتور ہوتی ہے. نازک تو اس لیے ہے کہ اس میں کوئی چون چینا نہ کرے. ہاں, یہی ہے جو کہا گیا ہے, اور اپنے آپ کو اس کا پابند کرے. قسم اس لیے کھائی ہے کہ اہمیت سمجھ میں آئے کہ میں خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد آدمی کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گی, تیسری جگہ نہیں ہے. تیسری جگہ نہیں. اس لیے کہ ہر آدمی اپنے بارے میں فکر مند رہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ,
ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. ایک کل آنے والی ہے، پھر اس کے بعد کل نہیں ہے، کل ختم ہو جائے گی. جی ہاں، تو اس کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، یہ ہر آدمی سوچنے کی دعوت دی ہے. جی ہاں، کہ کل موت آ جائے گی، اس کے لیے کیا تیاری کی. اس لیے نبیوں کی دعوت اور نبیوں کی رہبری اسی کی ہوتی ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو. کہ موت کی تیاری کے کیا سامان ہے؟ حج کی تیاری کے سامان ہوتے ہیں نا، کہ حج میں جا رہے ہیں تو حج کی تیاری کے سامان ہوتے ہیں، تبلیغ میں جا رہے ہیں تو تبلیغ کے سامان کی تیاری ہے. تو موت کی تیاری کا کیا سامان ہے؟ کہ موت کی تیاری کا سامان ایک تو ایمان ہے. کیا ہے؟ کہ اپنا ایمان اللہ کے ساتھ صحیح کرو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی کی قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے. حیات اور موت اور تمام چیزوں کا مالک صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. ہاں. اور دوسری بات کہ جب ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو اگر اللہ راضی ہوا تو سارے حالات صحیح ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہوا تو حالات بگڑ جائیں گے. یہ بھی ہے کہ اللہ ناراض ہوا تو حالات بگڑیں گے، اللہ راضی ہوا تو حالات بن جائیں گے. حالات کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے. جس طرح بچپنا اللہ نے دیا، جوانی اللہ نے دی، بوڑھاپا اللہ نے دیا. یہ حالات ہیں نا زندگی کے ہر آدمی کے ساتھ. بچپنا آیا، جوانی آئی، بوڑھاپا آیا. یہ حالات ہماری زندگی میں ہیں جو کس کے قبضے میں ہیں؟ کہ اللہ ہے. بچپنا بھی اللہ نے دیا، جوانی بھی اللہ نے دی اور بوڑھاپا بھی اللہ نے دیا. یہ دلیل ہے. آدمی اپنی مرضی سے بچہ نہیں ہوا، اپنی مرضی سے بوڑھا نہیں ہوا، اپنی مرضی سے جوان نہیں ہوا. اللہ نے اس کو بچپنا دیا تو بچہ رہا، جوانی دی تو جوانی ہو گیا، بوڑھاپا دیا بوڑھا ہو گیا. یہی ہے نا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حالات اللہ کے قبضے میں ہیں اور کسی کے قبضے میں نہیں ہے. دوسری دلیل اللہ کے حالات کے ہونے کی یہ ہے کہ کبھی رات چھوٹی ہو گئی، دن بڑے ہو گئے، کبھی دن چھوٹے ہو گئے، رات بڑی ہو گئی. ہوتا ہی نہیں. یہ دلیل ہے کہ حالات اللہ کے قبضے میں ہیں. تو کبھی اللہ رات کو چھوٹی کر دے، دن کو بڑے کر دیا. سب لوگ کماتے ہیں رات دن، کیونکہ دن بڑے ہو گئے اور رات بڑی ہو گئی، آرام کرتے ہیں لمبی لمبی. جی ہاں. تو رات کا چھوٹا ہونا، دن کا بڑا ہونا، رات کا بڑا ہونا، دن کا چھوٹا ہونا، اس سے یہ سمجھایا کہ کبھی اللہ انسانوں کے حالات تنگ کر دیں گے. غریبی آ گئی، بیماری آ گئی، دشمنی آ گئی، حالات تنگ ہو گئے. ہوتے نا حالات. غریبی آ گئی، حالات تنگ ہو گئے، بیماری آئی، حالات تنگ ہو گئے، دشمنی ہو گئی، حالات تنگ ہو گئے. تو کبھی اللہ حالات تنگ کر دیں گے، جیسے رات چھوٹی ہو گئی، دن بڑے ہو گئے. اور کبھی اللہ حالات کھول دیں گے. کیا ہو گیا کہ دوستی ہو گئی، آپس میں محبت ہو گئی، تندرستی ہو گئی، مالداری ہو گئی، حالات کھل گئے. تو رات اور دن کو چھوٹا بنا کر یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح ہم رات کو چھوٹی کرتے ہیں، دن کو بڑا کرتے ہیں، دن کو چھوٹا کرتے ہیں، رات کو بڑا کرتے ہیں، ایسے تمہاری زندگی کے حالات یہ بھی ہمارے ہاتھ میں. کہ بیمار بنا دیا، کچھ نہیں کر سکتا. دشمنی ہو گئی، مشکل ہو گئی. جی ہاں. غریبی آ گئی تو مشکل ہو گئی. تو حالات تنگ کرنا، حالات کو کھولنا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ غریبی دور ہو گئی، مالداری آ گئی، تندرستی آ گئی، دوستی ہو گئی، صلح ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن گئے.
تو رات دن کو سمجھا کر ہماری زندگی کے حالات کا سبق دے رہے ہیں. جیسے رات چھوٹی دن بڑے، دن چھوٹی رات بڑی، ایسے تمہارے حالات ہمارے قبضے میں. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس کو ایمان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے، کوئی چیز اللہ کے قبضے سے باہر نہیں ہے. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. سب چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے ہم کو دعوت دی ہے. کیا دعوت دی ہے؟ کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. یہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. سمجھ میں آئی نا بات؟ کہ جو لوگ اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کریں گے کہ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ راضی رہے، تو اللہ کہتے ہیں پھر دنیا والوں کے ساتھ بھی تمہارا معاملہ اللہ ٹھیک کر دے گا. یہ دعوت دی ہے. یہ دعوت دی ہے کہ دنیا میں ہمارے حالات صحیح کیسے ہوں گے؟ کہ جب تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح ہو جائے گا تو تمہارے حالات صحیح ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ نے حالات اپنے قبضے میں رکھے ہیں، اسباب بندوں کے قبضے میں دیے ہیں. اس لیے دھوکہ ہو رہا ہے. اسباب ہمارے پاس ہے اور حالات اللہ کے پاس ہے. مثلا دکان آپ کے قبضے میں ہے، دکاندار کے قبضے میں ہے نہیں. وہی بند کرتا ہے، وہی کھولتا ہے، وہ لائسنس بھی ہے، سب کچھ دکان. لیکن دکان میں نفع ہو نقصان ہو، یہ کس کے قبضے میں؟ یہ اللہ کے قبضے میں. ایسے زمین آپ کے قبضے میں ہے، اتنے ایکڑ ہزار زمین لیکن اس میں نفع ہوگا نقصان ہوگا، یہ کس کے قبضے میں ہے؟ یہ اللہ کا قبضے میں. دوائیں آپ کے قبضے میں ہے لیکن دوا سے شفا ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ اللہ کے قبضے میں. اس کو ایمان کہتے ہیں. کس کہتے ہیں؟ کہ باقی سب اسباب ہیں، اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. اللہ چاہے گا تو دوا سے تندرستی ہوگی اور نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی. کہ دوا اندر جاتی ہے، دوا اندر جاتی ہے تو اندر بھی ڈاکٹر ہے. ایک ڈاکٹر تو دوا خانے میں ہے، وہ یہاں بھی بیٹھے ہوں گے ڈاکٹر حضرات، اور ایک ڈاکٹر اندر ہے. یہ بات لوگ نہیں جانتے. یہ بات کتابوں میں لکھی ہے، حدیث کی کتابوں میں. جب وہ حدیث کو کھول کے شرح کرتے ہیں کہ اندر ڈاکٹر ہے، کہ جو دوا جائے گی اندر تو فرشتہ اس دوا کو درد کی جگہ پر پہنچائے گا تو درد ختم ہو جائے گا. اور اگر اچھا نہیں کرنا ہے تو وہ دوا درد پر جائے گی نہیں. سمجھ میں نہیں بات؟ ہاں، کہ وہ درد پر نہیں جائے گی، اس کو روک دیا جائے گا. کہ آپریشن فیل ہو گیا، جی ہاں، دوا کا کورس تھا وہ بھی فیل ہو گیا. تو اندر بھی ڈاکٹر ہے، باہر بھی ڈاکٹر ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ جو ہوگا اللہ کی قدرت سے ہوگا. شفا ہوگی وہ قدرت سے ہوگی، بیماری ہوگی وہ قدرت سے ہوگی. پھر اللہ چاہیں گے تو شفا کے اسباب سے شفا دے دیں گے اور نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے. یہ سب باتیں بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کا رجوع صرف اللہ کی طرف ہو، کیونکہ اصل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اس لیے کہ اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے اللہ سے تعلق صحیح کرو. یہ دعوت ہے کہ جب سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کس کے پاس جاؤ گے؟ کہ اللہ کے پاس جائیں گے. جس کے پاس چابی ہو اس کے پاس جاتے ہیں نا. تبلیغ جماعت اگر کسی مسجد میں گئی، مسجد میں تالا پڑا ہوا ہے تو پوچھے بھائی تالا ہے، چابی کس کے پاس ہے؟ یہ مؤذن صاحب کے پاس. تو مؤذن کے پاس جائیں گے، متولی کے پاس نہیں جائیں گے، امام صاحب کے پاس نہیں جائیں گے. کیوں؟ ان کے پاس تو چابی ہے نہیں. چابی کس کے پاس ہے؟
मौजिन और कहे कि चाबी इमाम साहब के पास है, तो इमाम साहब आ जाएंगे कि जिसके हाथ में चाबी हो उसके हाथ में जाओ ताकि दरवाजा खुल जाए। जिसके पास चाबी नहीं उसके पास जाओगे तो क्या करोगे? तो अल्लाह कहते हैं सारी चाबियां मेरे हाथ में है। चाबियां, सारी चाबियां मेरे हाथ में है, सारे खजाने भी मेरे हाथ में है। तो खजाना भी अल्लाह के हाथ में और चाबी भी अल्लाह के हाथ में। तो अब किसकी तरफ जाना चाहिए? कि अल्लाह की तरफ जाना। जी हाँ, खजाने अल्लाह के पास है। हम सबको दो दो आंखें दी है, लाखों इंसानों को दो दो आंखें दी, लाखों जानवरों को दो दो आंखें दी है। इससे अंदाजा लगाओ कि अल्लाह के पास आंखों का खजाना है। क्या है? हाँ, अल्लाह ने खुद कहा कि कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके खजाने मेरे पास ना हो। तो अल्लाह के पास हर चीज के खजाने हैं। आप मुसीबतों के भी खजाने हैं, राहतों के भी खजाने हैं, मुसीबत के असबाब के भी खजाने हैं, राहत के असबाब के भी खजाने हैं। ये अपना तारुफ कराया है कि मेरे हाथ में हर चीज के खजाने हैं, हर चीज की चाबियां हैं। तो अब किसकी तरफ आओ? कि अल्लाह की इसे दावत दी है कि मेरे तरफ आओ। फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भाग करके आओ। जिस तरह बच्चा माँ की तरफ भाग कर जाता है, बच्चा माँ की तरफ बाप की तरफ भाग के जाता है। हाँ, क्यों? कि उसको उम्मीद है माँ बाप से। इस तरह मुसलमान को हुक्म दिया है कि अल्लाह से ताल्लुक पैदा करो और अल्लाह से ताल्लुक पैदा करके अल्लाह की तरफ भाग करके आओ। कि अल्लाह की तरफ जाने वाला कभी नामुराद नहीं होगा और अल्लाह को छोड़ने वाला कभी मुराद नहीं पाएगा। अल्लाह की तरफ जाने वाला कभी नामुराद नहीं होगा। हाँ, और अल्लाह को छोड़ने वाला, अल्लाह को भूलने वाला, ये कभी मुराद नहीं पाएगा। ये कायदा है। इसलिए मेरे भाइयों, हमको दावत दी है अल्लाह ने कि मेरी तरफ आओ। फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भाग करके आओ। अल्लाह कहते जब मुसीबत पड़ती है तब तो मुझे याद करते हो, और जब मुसीबत उठा लेता हूं तो फिर भूल जाते हो। हाँ, कुरान शरीफ पढ़ो तो ये इंसान ऐसा है कि इस पर कोई पड़ी हुई मुसीबत तो फिर अल्लाह को याद करेगा, वो अल्लाह, वो अल्लाह, वो अल्लाह। और जब मैं मुसीबत उठा लेता हूं तो वो जानता है अल्लाह कौन है। हाँ, ये कुरान शरीफ में है, ये कुरान शरीफ में है कि जब इंसान पर कुछ पड़ती है तो फिर वो अल्लाह दुआ कराएगा, तावीज कराएगा, वजीफा पूछेगा, सब पूछेगा। हाँ, क्या वजीफा पढ़ूं, क्या तावीज। और जब वो उठा ली वो मुसीबत, फिर वो तावीज भी वजीफा सब खत्म। ये अल्लाह ने कुरान शरीफ में कहा है कि अल्लाह कि ये मुझे पुकारेगा लेटे लेटे, बैठे बैठे, चलते फिरते, वो अल्लाह, वो अल्लाह। फिर जब मैं उसकी परेशानी उठा लेता हूं और राहत देता हूं तो मुझे भूल जाता है। ये इंसान का मिजाज है। हाँ, दावत इसलिए अल्लाह देते हैं कि अल्लाह ताला हमारा मिजाज ईमानी मिजाज बनाना चाहते हैं। मिजाज कैसा होना चाहिए? ईमानी मिजाज। मेरी बात समझो, कैसा मिजाज? ईमानी मिजाज। 3 किस्म के मिजाज होते हैं, 3 किस्म के मिजाज होते हैं। एक हैवानी मिजाज होता है, जानवरों का मिजाज। खाना पीना, ख्वाहिशें पूरी करना और लड़ना, ये 4 काम जानवरों में होते हैं। ये 4 काम जानवरों में होते हैं। खाएंगे, पिएंगे, ख्वाहिशें पूरेंगे और लड़ेंगे। ये इंसानी मिजाज नहीं है, ये हैवानी मिजाज है। खाना पीना, ख्वाहिशें पूरी करना और लड़ना। देखो ना, कुत्ते रात भर लड़ते रहते हैं, पता नहीं कौन सी जायदाद पर लड़ते हैं। मेरे लड़ना उनका मिजाज है। ये मिजाज जानवरों का है।
ایک مزاج دوسرا شیطانوں کا ہے، شیطانی مزاج۔ یہ شیطانی مزاج کیا ہے؟ کہ شیطانی مزاج یہ ہے کہ نہ اچھا کرے نہ اچھا کرنے دے، یہ شیطانی مزاج، خود بھی نہ کرے دوسرے کو بھی نہ کرنے دے، یہ شیطانی مزاج ہوا۔ تیسرا مزاج ایمانی مزاج، تیسرا مزاج ایمانی مزاج۔ ایمانی مزاج یعنی اللہ کے مان کر کے چلے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی بات مان کے چلے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، خود بھی نہ کرے دوسروں کو بھی سمجھاوے، خود بھی بچے دوسروں کو بھی بچاوے، یہ ایمانی مزاج ہے۔ دعوت اور تبلیغ ایمانی مزاج بنانے کے لیے ہے۔ اس کے لیے ہے کہ ہمارا مزاج ایمانی مزاج بنے، کہ ایمانی مزاج میں اللہ کی اطاعت اور تابعداری ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی تابعداری، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو، بات مانو، اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی، تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے۔ تو جب اللہ کی اطاعت اور تابعداری ہوگی تو رحمتوں کے حالات آئیں گے۔ کیا آئیں گے؟ دلوں میں محبتیں آپس میں پیدا ہوگی، ہاں آپس میں محبتیں پیدا ہوگی، آپس میں ہمدردی پیدا ہوگی، اسباب میں برکت ہوگی، دعا میں طاقت ہوگی، ہاں یہ ایمان کی برکت ہے۔ تو ہمارا مزاج ایمانی بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ ایمانی مزاج، کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے۔ صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ یہ قول قرار کیا ہے آپ کے ساتھ ہاتھ دے کر کے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اللہ کا رسول ہے، بات تو ماننی ہے، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اللہ غریب بنا دے گا تو غریبی میں مانیں گے، اللہ مالدار بنا دے گا تو مالداری میں مانیں گے۔ جی چاہتا ہوگا اور بات بھی جی چاہتے ہوئی آئی تو بھی مانیں گے، اور بات ایسی آئی کہ جی نہیں چاہ رہا ہے کہ تو بھی مانیں گے۔ سمجھ نہیں بات؟ اطاعت کی بات ہے کہ اللہ کی اطاعت تابعداری کیسے کی جائے گی؟ ایسی کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، غریبی آوے مالداری آوے، جی چاہے جی نہ چاہے ہم آپ کی بات مانیں گے۔ کوئی ہم کو پوچھے تو، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو بھی بات مانیں گے۔ کوئی پوچھے تو اچھا لگتا ہے کہ ہم کو پوچھ کر کے چلتے ہیں، اور نہ پوچھا تو شکایت کرتے ہیں کہ میں نے کر لیا، مشورہ تو کیا نہیں، پوچھا تو ہے نہیں۔ کوئی ہم کو پوچھے تو نہ پوچھے تو، کوئی ہم کو آگے بڑھا لے تو نہ بڑھا لے تو ہم تو ہر حال میں اللہ کی بات مانیں۔ یہ اصلی مزاج ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو ایمانی مزاج کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمانی مزاج۔ کوئی پوچھے نہ پوچھے تو کوئی شکایت نہیں کہ ہم کو تو پوچھا نہیں، مشورہ تو لیا نہیں۔ ہوتا ہے نا آپس میں، ہوتا ہے نا ایسا؟ نہیں، جب یہ کام اچھا ہوا ہے، اگر جب مجھ سے مشورہ نہیں لیا لیکن کام اچھا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ چاہے نہیں پوچھا ہے، رائے نہیں لی ہے تو بھی ہم کو ساتھ دیں گے، کیوں کہ کام اچھا ہے۔ اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس طرح مانی کہ جی چاہے تو جی نہ چاہے تو، اللہ غریب بنا دے تو، اللہ مالدار بنا دے تو، کوئی ہم کو پوچھے تو کوئی نہ پوچھے تو۔ یہ ایمانی مزاج کے دائرے۔ تبلیغ میں یہی کرنا ہے کہ ہم تو ہر حال میں اللہ رسول کی مان کر کے چلیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کہ اطاعت ہی نبیوں کی دعوت ہے، کہ اللہ کے ہر نبی اللہ کی اطاعت کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی بات مانو، اس طرح مانو جیسا یہ صحابی مان گئے۔ یہ تبلیغ میں سیکھنا ہے، پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا جھگڑا جب ماننے کے لیے ہے، پوچھے تو بھی مانے، نہ پوچھے تو بھی مانے، آگے بڑھا دے تو بھی مانے، نہ آگے بڑھا دے تو بھی مانے، تو پھر کوئی لڑائی ہوگی؟ پھر کوئی لڑائی۔ تو ایک ایمان کا میرے دوستوں یہ تقاضا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کی اطاعت آ جاوے، رسول کی اطاعت آ جاوے۔
ہاں اس کے لیے محنت کراتے ہیں، گھر چھوڑاتے ہیں، اپنا ماحول چھوڑاتے ہیں، اپنے گھروں سے نکلو، ماحول سے نکلو اور ماننے والے بنو. کیا بنو؟ ماننے والے بنو اور اللہ سے مانگنے والے بنو. دو، اللہ کی بات ماننے والے بنو اور اللہ سے مانگنے والے بنو. ہاں کہ اللہ سے مانگو اس کی عبادت کر کے اور اللہ کی بات مانو. پھر کیا ہوگا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو زندگی دے گا یہاں جینے کے لیے اس زندگی کی حالت دوسری ہوگی. یوں فرمایا من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبہ، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور ایمان کے تقاضے پر نیک اعمال کرتے رہیں گے، ایسے بندوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک اور صاف زندگی دیں گے. یہاں آخرت کی بات نہیں، وہ الگ ہے. یہاں دنیا میں جینے کے لیے ان کو پاک زندگی دیں گے، صاف زندگی دیں گے. حیاتن طیبہ، جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے کہ ان کی زندگیاں پریشانیوں سے پاک ہوگی. جس سے پریشانیوں سے پاک ہوگی، چین ہوگا اندر، زندگیوں میں چین ہوگا، آپس میں محبتیں ہوگی. آپس میں محبت ہے، کیوں کہ آپس کی محبت جو ہے وہ ایمان کی برکتوں میں سے. جب ایمان آتا ہے تو آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہے. کالا ہو، گورا ہو، اس علاقے کا ہو، اس علاقے کا ہو، سب بھائی ہو جاتے ہیں. سمجھنا ہی نہیں. آپ ملکوں میں جاتے ہیں آپ حضرات، تو وہ ملک والے آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں. ہندوستان کی جماعت آ گئی، حالانکہ ان کا رنگ الگ ہے، ان کی نسل الگ ہے، لیکن وہ آپ سے محبت کریں گے، اکرام کریں گے. اور وہ آئیں گے تو آپ اکرام کریں گے. یہ تو فلاں جگہ کی جماعت آئی ہے. یہ ایمانی محبت کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ ایمانی محبت. ہاں یہ میرا بھائی ہے، کیوں کہ اللہ کو ماننے والا ہے، رسول کو ماننے والا ہے. میں بھی اللہ رسول کو ماننے والا ہوں، یہ تو میرا بھائی ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان قریب اللہ ان کے دلوں میں محبتیں ڈالیں گے. جیسے ماں باپ کے دلوں میں اولاد کی محبت ڈال دی تو اب اولاد کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ماں باپ سارے مسئلے دیکھ لیتے ہیں کہ جوتا نہیں ہے کیا جوتا لے آئیں گے، کتابیں نہیں ہے اسکول مدرسے کی تو وہ بھی لے آئیں گے، دوا نہیں ہے تو ماں باپ دوا بھی لے. کوئی مسئلہ ہی نہیں بچوں کا. کیوں کہ بچوں سے ماں باپ کو محبت ہے. تو مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ جب وہ ایمان والے بنیں گے، اعمال والے، تو ان میں اللہ محبتیں ڈال دیں گے، تو ان کے مسائل ختم ہو جائیں گے، ان کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، مسائل بھی ختم ہو جائیں گے. ہاں برکت ہو جائے گی ایمان کی کہ محبتیں آ جائیں گی. تو کہا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو محبت. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. تو وہ پریشانیوں سے پاک ہوگی، بے برکتی سے پاک ہوگی، گناہوں سے پاک ہوگی. ہاں پاک زندگی، حیاتن طیبہ، جینے کے لیے. یہ نقد انعام ہے، یہ انعام نقد ہے. آخرت میں جو دیں گے وہ الگ ہے. یہاں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. جیسے صحابہ کرام مدینہ منورہ کے لوگ آپس میں دشمن تھے اور برسوں سے دشمنیاں چل رہی تھی، اور جب ایمان آیا تو وہ برسوں کی دشمنیاں ختم ہو گئی اور لوگ بھائی ہو گئے. ایک بلکہ ایسے بھائی ہو گئے کہ خود بھوکے رہتے تھے ان کو کھلاتے. ہاں ایسے بھائی ہو گئے تو خود بھوکے رہ کر ان کو کھلا دیتے. کیوں کہ میرا بھائی ہے. تو فرماتے ایک انعام یہ ہے ایمان کا کہ ان کے درمیان میں محبتیں ڈالی جائے گی اور ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. دوسرا انعام کیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے ان کا مزاج عبادت کا اور اطاعت کا بنے گا. کیا بنے گا؟ کہ ان کا مزاج عبادت کا، اطاعت کا بنے گا، کہ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے. ہاں تبلیغ میں نکلنے کی یہی بات ہے
کہ بھئی تبلیغ میں نکل کر ہمارا مزاج اطاعت کا بنے، عبادت کا بنے، کہ ہم بات مان کر چلیں گے، جو مشورے میں ہوگا وہ کریں گے، جو طے ہوگا اسی پر چلیں گے، اور دوسرا کہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اللہ کی عبادت، مالی عبادت، مال دیا ہے تو مالی عبادت کریں گے، یعنی زکوٰۃ پوری پوری دیں گے، زکوٰۃ پوری پوری دیں گے، نماز پوری پوری پڑھیں گے اور صحیح پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ صحیح پڑھنا نمازوں کو، تبلیغ میں نکل کر اس کو سیکھنا ہے نماز، کہ نماز ہماری صحیح ہو جائے گی۔ فرمایا ایسی نماز پڑھنا جیسا مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے حضور نماز۔ تو ہم نے تو نہیں دیکھا، مگر صحابہ نے آپ کو دیکھا تھا، وہ صحابہ کی وجہ سے وہ نماز ہم کو ملی ہے یہاں۔ سمجھنا ہی بات؟ تو ایک تبلیغ میں نکلنے کا ایک مقصد کہ اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے ایمان کا، دوسرا ہماری عبادتیں صحیح ہو جائیں، نمازیں صحیح ہو جائیں، کہ 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔ کیسے پڑھنا؟ اہتمام میں کیا ہوتے ہیں؟ جب شادی ہونے والی ہوتی ہے نا تو 1 مہینہ پہلے اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارے گھر شادی ہے۔ شادی تو 5 منٹ کی ہوتی ہے، شادی کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ یہاں بیٹھ کے خطبہ پڑھے، ایجاب قبول ہو گئی شادی۔ جی ہاں، وہ 5 ہی منٹ کی ہوتی ہے، یہی ہو جاتی ہے۔ تبلیغی اجتماع میں کتنی شادیاں عصر کے بعد ہو جاتی ہیں؟ ہاں، کیوں؟ کہ وہ سنت کے مطابق ہو جاتی ہے تو آسان ہو جاتی ہے، نہیں تو اس کا اہتمام مہینوں چلتا ہے اور بڑا خرچہ ہوتا ہے اہتمام کرنے کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا ایسے نمازوں کا، عبادتوں کا اہتمام کرنا، یہ حکم ہے کہ اپنی نمازوں کا اہتمام کرو، یعنی اس کی فکر کرو کہ نماز کو اچھی سے اچھی طریقے سے پڑھو۔ حدیثوں میں ہے کہ نماز کے لیے اپنے پیٹ کو اور اپنی کمر کو ہلکا رکھو، حدیثوں میں ہے کہ نماز کے لیے اپنے پیٹوں کو اور اپنی کمروں کو ہلکا رکھو۔ پیٹ کو ہلکا رکھا تو زیادہ کھایا ہے کیا نماز پڑھے گا؟ اور پڑھے گا تو کیا جی لگے گا؟ حدیثوں میں کہ نماز کے لیے اپنے پیٹوں کو ہلکا رکھو اور نماز کے لیے اپنے کمر کو ہلکا رکھو۔ کمر کو ہلکا رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ زیادہ جھگڑے دنیا کے اپنے ساتھ مت رکھو، جب دنیا کے جھگڑے ہوں گے تو تمہارے نماز میں کیا جی لگے گا؟ تو کمر کو ہلکا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ جھگڑے اپنے ساتھ نہ ہو، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ قوموا للہ قانتین، یہ حکم ہے کہ قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے رہو عبادت گزار بن کر۔ کیسے کھڑے رہو؟ عبادت گزار بن کر، پاک صاف نیک نیتی کے ساتھ سنت کے مطابق کھڑے ہو جاؤ۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے رہو عبادت گزار بن کر۔ تو میرے دوستو، ایک تقاضا یہ کہ اپنی عبادتوں کو صحیح کرنا۔ کیا کرنا؟ نماز ہو تو نماز ہماری صحیح ہو۔ اللہ نے مال دیا ہے تو کیا کرنا؟ مالدار بننا۔ مال دیا تو مالدار بنو۔ ایسا ہے کہ مال مالداری کے لیے نہیں دیا ہے، مال مالداری کے لیے نہیں دیا، تو مال کس کے لیے دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ مال کیوں ملا ہے؟ سمجھنا ہی نہیں بات؟ دین سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے تو مالداری کا کیا دین ہے، غریب بنایا ہے تو غریبی کا کیا دین ہے، بیمار بنایا تو بیماری کا کیا دین ہے، سفر میں گئے تو سفر کا کیا دین ہے۔ ہر حال کا دین ہوتا ہے۔ تبلیغ میں یاد رکھو، یہ علم و ذکر جو ہے نا، علم و ذکر کا یہی مطلب ہے کہ ہر حال کا دین ہمارے پاس ہو۔ جیسے آپ کسی ملک میں جائیں گے تو اس ملک کی کرنسی آپ کے پاس ہوگی تو آپ کا کام بنے گا، ہے نا؟ اس لیے کرنسی بدلواتے ہیں۔ آپ سعودیہ جائیں گے تو ریال لیں گے، ہاں کہ پیسے بدلواؤ،
کہ وہاں ریال چلیں گے، یہاں روپیہ چلتے. ہاں، ایسا نہیں ہوگا تو پریشانی ہوگی. جی ہاں، یہ کرنسی نہیں ہے. پیسے میرے دوستوں، دین پر چلنے کی کرنسی علم و ذکر ہے. دین پر چلنے کی کرنسی کیا ہے؟ کہ دین پر وہ آدمی صحیح چلے گا جس پر کے بعد دین کا علم ہو. دین پر وہ آدمی صحیح چلے گا جس کے بعد دین پر چلنے کے طریقے ہو. آپ کو جوتا پہننے کا طریقہ بتایا نہیں بتایا؟ جوتا اتارنے کا طریقہ بتایا نہیں بتایا؟ جوتا اس کے پہننے کا طریقہ ہے، اس کے اتارنے کا طریقہ ہے، اس کے پکڑنے کا طریقہ ہے. کہ جوتا اتار کر پکڑے تو کس ہاتھ میں پکڑے گا کہ بائیں ہاتھ میں؟ کہ اچھی چیزوں کے لیے عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھی چیزوں کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں. کسی کو دینا ہے، لینا ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی قلم، تو یہ چیز ہے. اور ویسے جوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو یہ ہاتھ. یہ طریقہ کو طریقہ کہتے ہیں. کہ ناک صاف کرنا ہے تو یہ ہاتھ، کلی کرنے ہے تو یہ ہاتھ، کلی منہ میں پانی لیں تو یہ سانس، کیونکہ پانی سانس سے پیتے ہیں. ہاں، تو کلی بھی یہاں سے کریں، اور ناک صاف کرنا ہے تو سانس. اس کو طریقے کہتے ہیں. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ ہم کو ہر کام کے طریقے سکھائے گئے ہیں. تو میں نے کہا عبادت کو عبادت کے طریقے سے کرنا، کہ نماز کے طریقے سے پڑھنا اور اچھی پڑھنا. حکم دیا ہے کہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اچھی طرح عمل کرو، اللہ اچھی طرح عمل کرنے والوں سے محبت کرتے. تو نماز پڑھے تو اچھی پڑھے، کمائی کرے تو حلال اچھی کمائی کھائے. سمجھ میں آئی نا بات؟ ایسا کمائے تو حلال پیسہ کمائے. اچھا، جی ہاں، سمجھ میں آئی نا بات؟ تو یہ کہا کہ اچھی طرح کرو، اللہ تعالیٰ اچھی طرح کرنے والوں سے محبت کرتے. تو کمائے تو اچھی کمائے، پہنے تو لباس پہنے تو کہ اچھا لباس پہنے، سنت والا لباس پہنے. کیا پہنے؟ کہ سنت کا لباس، پولیس کا لباس، فوج کا لباس. ہاں، پولیس کون سا لباس پہنتی ہے؟ باپ دادا ہمارا نہیں. پولیس کا، پولیس کے لباس میں ہوگی، فوجی لباس میں ہوگی، اور مسلمان اسلام کے لباس میں ہوگا. مسلمان اسلام کے لباس میں ہوگا. ہر ایک اپنے اپنے لباس ہے. کہ میری ڈیوٹی کا ہے، یہ پہ ڈیوٹی بنو، ڈیوٹی کا لباس الگ ہوتا ہے نا. ہاں، تو ہمارا لباس، ہماری ہر چیز طریقے والی ہوتی ہے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ جماعتوں میں نکل کر علم و ذکر والے بنو. علم و ذکر والے بننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو کام کرو اس کا حکم معلوم کرو، اس کا طریقہ معلوم کرو. تیسرا نمبر ہے علم و ذکر. تو اب زندگی بدل جائے گی. اب زندگی علم و ذکر والی ہو گئی، نہیں تو جہالت غفلت والی ہوگی. علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی، ذکر نہیں ہوگا تو غفلت ہوگی. ہو گئی نا؟ کہ نہیں، کہ زندگی علم و ذکر والی، کہ ہر کام میں ہم اللہ کا حکم دیکھیں گے، نبی کا طریقہ دیکھیں گے. یہ کھانے میں، کمانے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، شادی میں، ہر کام میں ہم کو طریقے دیے. اس کو دین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کو دین کہتے ہیں. اس لیے کہا کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. اس لیے ہماری زندگی دینی بنے، یہ مقصد ہے اس کام کا. ہاں، تو نمازیں اچھی سے اچھی پڑھنی ہے. ہاں، سنت کے مطابق سیکھ کر کے. جی ہاں، پیسے دیے ہیں تو پائی کی زکوٰۃ ادا کریں. خالی چلوں کی دعوت نہیں ہے، چلوں کی دعوت نہیں کہ چلے لگاؤ. کہ چلے تو اس لیے لگاتے ہیں کہ نماز اچھی ہو جاوے، زکوٰۃ صحیح ادا ہو جاوے، رمضان صحیح ہو جاوے، حج صحیح ہو جاوے. یہ 5 فرض ہے. کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور یہ اصل ہے 5. اس کو صحیح کرنے کے لیے تبلیغ ہے. بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ چلے لگے. چلا لگا یہ تو ٹھیک ہو، لیکن چلا تو دیندار بننے کے لیے ہے. چلا کس لیے ہے؟ دیندار بننا. 4 مہینے کس لیے ہے؟ کہ دیندار بننا. کہ دیندار بننا کیا مطلب؟ کہ ایمان میں قوت آ گئی. کیا آ گئی؟ کیونکہ ایمان کی باتیں سنی، ایمان کی باتیں سنائی، ایمان میں طاقت آ گئی.
ایمان کی طاقت سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ ایمان کی طاقت سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ایمان میں طاقت آتی ہے تو آدمی حرام سے بچ جائے گا. کس سے بچے گا؟ یہ حرام ہے کب نہیں کرتے پتا. ایمان کی طاقت کی علامت ہے کہ جب ایمان میں طاقت آئے گی تو حرام چھوٹ جائے گا، فرائض ادا ہو جائیں گے. کیا ادا ہو جائیں گے؟ فرائض ادا ہو جائیں گے. لوگوں نے جماعتوں میں نکل کر برسوں کی نمازیں قضا پڑھی ہے. اب وقت کی تو ہر کوئی پڑھتا ہے، جیسے ہم ابھی عشاء پڑھیں گے کیونکہ یہ تو وقت کی نماز ہے. جیسے وقت کی پڑھتے ہیں، جماعتوں میں نکل کر ایمان تیار ہوا اندر کہ میری تو بہت سی نمازیں چھوٹی ہوئی ہے، تو اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھتے ہیں. یہ ان کے ایمان میں طاقت آنے کی نشانی ہے کہ جب ایمان میں طاقت آئے گی تو اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں گے، جو چھوٹے ہیں وہ بھی اور جو چالو ہے وہ بھی. یاد رکھو یہ بات، خالی پھرنا نہیں ہے. خالی پھرنا تو یہ چکی چلا رہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ پیٹ بھرے گا؟ نہیں بھرے گا. اس لیے ہمارا مقصد لوگوں کو خالی پھرانا نہیں ہے، بلکہ پھرانا ہے دیندار بنانے کے لیے. کیا بنانے کے لیے؟ دیندار بنانے کے لیے کہ ہم دیندار ہیں. اللہ ہم سے قیامت میں قبر میں دین پوچھے گا تو ہم دیندار بنے، یعنی ہماری عبادتیں اچھی ہو جائیں. نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، کھانا کمانا ہو، یہ ہمارا اچھا بن جائے، حکموں کے مطابق بن جائے. کیونکہ حلال کمانا سب سے بڑی عبادت ہے. حلال کمانا سب سے بڑی عبادت ہے. حدیث شریف میں ہے کہ من اکل طیبا وعمل بسنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، کہ جس نے حلال روزی کھائی، سنتوں پر عمل کیا اور اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، اخلاق والا ہے، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، تو یہ جنت میں جائے گا. یہ پروگرام حلال کھایا، سنتوں پر عمل کیا اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، یہ جنت میں گیا. یہ دین ہے کہ حلال کھانا بھی دین ہے، سنتوں پر عمل کرنا بھی دین ہے. تو ہماری عبادتیں سنتوں والی ہو جائے گی. نماز سنت والی، زکوٰۃ اسی طرح کہ پائے کی زکوٰۃ ادا کرے. اللہ جانتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا مال ہے، لوگ نہیں جانتے. لوگ نہیں جانتے میرے پاس کتنا مال ہے، اللہ جانتے. تو مال اللہ نے پیدا کیا ہے حقوق ادا کرنے کے لیے. مال مالداری کے لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ مال سے مالدار بنو، جمع کرو، جمع کر کے رکھو. کہ مال کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. سمجھنا ہی نہیں بات؟ ہاں، کہ مال کے ذریعے سے جس کا جو حق ہے وہ دو، اپنا حق بھی لو. یعنی کھاؤ، پیو، پہنو، اوڑو. حدیثوں میں کہ اللہ نے دیا ہے تو کھاؤ، پیو، پہنو، اوڑو. مکان کی ضرورت ہے مکان بناؤ، شادی ہے تو شادی کرو. اللہ نے مال دیا ہے. سمجھنا ہی نہیں بات؟ اپنے اوپر بھی لگاؤ ضرورت ہے اور پھر دوسروں پر بھی لگاؤ. کیوں کہ مال تو خرچ کرنے کے لیے ہے، جمع کرنے کے لیے نہیں. حدیثوں میں ہے کہ مال کو جمع کرنے والا نادان ہے. مال کو جمع کر کے رکھنے والا نادان ہے. نہ خود فائدہ اٹھا رہا ہے، نہ دوسرے کو فائدہ اٹھا، بلکہ اس کی چوکیداری اور حفاظت میں رات دن فکر میں. کوئی چوری نہ کرے، کوئی مانگنے نہ آ جاوے، کوئی رشتہ دار قرضہ نہ مانگے، یہ سب فکر ہے. کیونکہ کوئی قرض مانگے دوست آیا منع کرے تو مشکل، دے دے تو مشکل. ہاں، دینے کو جی نہیں چاہتا اور انکار کی ہمت نہیں ہے اور وہ مانگنے آیا. یہ سب مشکلیں مال کی ہے. سمجھ نہیں؟ اس لیے ہمیں اللہ نے مال دیا ہے تو مال کا دین بھی حاصل کرو کہ مال کا کیا دین ہے. جی ہاں، سمجھ آئی نا بات؟ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ ہماری زندگی علم و ذکر سے گزرے کہ اللہ جو حال بناوے اس حال کا دین ہمارے پاس ہو، پھر کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہاں، یہ تبلیغ کا مقصد ہے. تو میں نے کہا یہ عبادت وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کے یہ حقوق ہیں یہ ادا ہونے چاہیے. سمجھے نہیں؟ اس لیکن یہ ادا ہوں گے علم و ذکر سے کہ اس کو صحیح سیکھے، صحیح عمل کرے. تو اس کو صحیح سیکھنا ہے، صحیح عمل کرنا ہے
اور اس کی لوگوں کو دعوت دینی ہے. جب اس کی دعوت دیں گے تو ہم اپنے کام میں پکے ہو جائیں گے. نماز کی دعوت دو گے تو نماز میں پکے ہو جاؤ گے. علم کی دعوت دو گے تو علم سیکھنے والے بن جاؤ گے. ہاں، جو جس عمل کی دعوت دے گا وہ عمل اس کی زندگی میں آئے گا. سمجھ میں؟ اسے اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں. یہ کام کرو، اس کی دعوت دو، یہ کام کرو، اس کی دعوت دو، نماز پڑھو، نماز کی دعوت دو، دین سیکھو، دین کی دعوت دو. کہ دین کی دعوت دینے سے زندگی عمل پر پڑتی ہے، اور دعوت دینے سے یقین بنتا ہے اندر. کیا بنتا ہے؟ یقین بنتا ہے. آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حساب ہے، کتاب ہے، یہ چیزیں بھولے گا نہیں بلکہ اس کا یقین بڑھے گا. کہ دعوت سے یقین بنتا ہے، دعوت سے عمل بنتے ہیں، اور دعوت سے ماحول بھی بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ ایک ماحول اور دینی ماحول بن جاتا ہے. اس لیے ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ نے 2 کام کیے. ایک کام یہ کیا ہے کہ اپنے دین پر پابندی کے ساتھ جمو. اس کو استقامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ اپنے دین پر استقامت اور پابندی کے ساتھ جمو. ہاں، سمجھنا ہی نہیں بات. استقامت ضروری ہے. استقامت اس لیے ضروری ہے کہ دنیا حالات کا گھر ہے. یہاں حالات آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، دوستی کے حالات ہوتے ہیں، دشمنی کے. یہ دنیا حالات کا گھر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جب دنیا حالات کا گھر ہے، یہاں حالات آتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ حالات کے مطابق زندگی گزاریں گے یا حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے. کہ مسلمان وہ ہے جو حکم کے مطابق زندگی گزارے، اور حالات برداشت کر لیں. حالات کیا کریں؟ اچھے حالات ہیں تو شکر کریں اور زندگی حکم پر گزارے. ناگوار حالات ہیں تو صبر کرے اور زندگی حکم پر گزارے. یہ سبق ہے ہمارا. مسلمان اسے کہتے ہیں جو حال کے حساب سے نہیں، حکم کے حساب سے زندگی گزارے. کہ بیمار ہو گیا تو اب کہ بیماری کا حکم پوچھو. بیماری میں نماز مت چھوڑو کہ وہ تو بیمار ہو گیا. تو کھانا تو کھا رہے ہو، بیمار بیماری کا کھانا تو کھاتا ہے، پرہیز کا کھانا کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا. تو جب پرہیز کا کھانا کھاتا ہے تو بیماری میں بیمار کا دین بھی پورا کرو. بیماری میں بیماری کا دین، تندرستی میں تندرستی کا دین. بیماری میں بیماری کا کھانا، تندرستی میں تندرستی کا کھانا. اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دین نہیں چھوٹے گا. بیمار ہوں گے تو بیماری والا دین ہوگا. بیٹھ کے نماز پڑھے گا، اشارے سے نماز پڑھے گا، لیٹ کے نماز پڑھے گا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا ہے. عمران ابن حسین ایک صحابی، وہ بیمار بہت رہتے، مشہور صحابی ہے، پرانے. تو وہ اپنے بیماری کے مسئلے پوچھتے رہتے. یا رسول اللہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، آپ کیسے نماز پڑھوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسئلے بتاتے تھے. ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو. کیوں کہ بیماری میں بیماری کا دین، تندرستی میں تندرستی کا دین. جیسے بیماری میں بیماری کا کھانا اور تندرستی میں تندرستی کا کھانا. ہاں، تو ہر حال کا دین ہوتا ہے. علم و ذکر میں یہی سمجھایا گیا ہے کہ تمہارے لیے علم و ذکر ہے. زندگی علم و ذکر کی مثال ایسی ہے جیسے ریل کی پٹڑی. 2 پٹڑی ہوتے ہیں. ریل پٹڑی سے ادھر ادھر نہیں ہوتی، پٹڑی پر ہی رہتی. ہزاروں میل جائے گی لیکن پٹڑی پر جائے گی. اس طرح مسلمان کی زندگی علم و ذکر پر ہوگی. کس پر ہوگی؟ کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے اس کا علم ہو، نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے اس کی خبر ہو. یہ علم و ذکر کا مطلب ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے اور نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے. تو اللہ کے حکم کا علم ہو، نبی کے طریقے کی خبر ہو. یہ پٹڑی ہے ریل کی. سمجھ میں آئی نا بات؟